وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نفورا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ بحمد اللہ بفضل اللہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا سبق 15ویں پارہ اور سورت بنی اسرائیل کے اندر جا رہا ہے۔ پچھلے بیانات میں
آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے قرآن مجید کے اندر مختلف قسم کے دلائل بیان فرمائے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا کہ ہم نے اس قرآن مجید کے اندر توحید کے دلائل، اپنی وحدانیت کے دلائل پھیر پھیر کر بیان کیے، مختلف عنوانات سے اور مختلف انداز سے ہم نے قرآن مجید تمہیں سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالی شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے سمجھانے کے اندر تو کوئی کمی باقی نہیں رہی، دلائل عقلیہ، نقلیہ، اعترافیہ، مثبت انداز، منفی انداز، سوالیہ انداز، چیلنج کا انداز، اللہ نے ہر انداز اختیار کر کے اپنی توحید کا مسئلہ سمجھایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نہ ماننے والوں کی ضد بیان کرتے ہوئے، ہٹ دھرمی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا کہ جتنا ہم نے سمجھانے کی زیادہ کوشش کی، اتنا ہی ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی رہی۔ جیسے کہتے ہیں نا، اردو کا محاورہ ہے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تو سمجھانے میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی، لیکن جتنا بھی سمجھانے پہ میں نے زور لگایا، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، یہ کافر اور مشرک لوگ، یہ قرآن مجید کے باغی لوگ، ان کے اندر نفرت ہی بڑھتی گئی اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی آیات میں اسی بات کی مزید تشریح بیان فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ میرے پیغمبر جب آپ ان کے سامنے قرآن مجید بیان کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے دلائل بیان کرتے ہیں، تو کافر لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر قرآن کا لفظ آیا، پہلے آیا صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن کے اندر انداز بدل بدل کر مسئلہ توحید سمجھایا، اور پھر فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، میرے پیغمبر ان لوگوں کی ضد اور عناد کی یہ حالت ہے، اتنے ضدی اور اتنے عنادی اور اتنی یعنی ان کے دل کے اندر بغض ہے اللہ کے قرآن سے کہ اللہ نے ان کی مثال بیان فرمائی۔ ان کی مثال ایسے ہے جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، آپ جتنا قرآن بیان کرتے ہیں، جتنا ان کو سمجھاتے ہیں، جعلنا ہم بنا دیتے ہیں
پردہ بنا دیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر وہی سوال جو پرانا ہے کہ پردہ تو اللہ نے بنا دیا، ان غریبوں کا کیا قصور ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی تکوینی طور پہ جب وہ ضد کرتے ہیں، جب وہ عناد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی تکوینی طور پر ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگا دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو فائر ماریں اور وہ مر جائے، اب بتائیں اس کو مارنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے، یہ بھی آپ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی فلانے آدمی نے فائر مار کر اس کو مار دیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اصل جو فاعل حقیقی ہے وہ کون ہے جی؟ اللہ۔ اور اس نے جب یہ کام کیا، سبب اپنایا، تو تکوینی طور پر اللہ نے اس کے قتل کا حکم صادر فرما دیا، اس لیے یہ بندہ بھی قصوروار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان کی ضد اور عناد، قرآن سے ان کا بغض۔ اب میں قرآن کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہاں لفظ قرآن کا موجود ہے، اگر موجود نہ ہوتا تو پھر آپ کہتے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، میرے پیغمبر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا خیال ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن کا بیان کیا جاتا ہے؟ اچھا، مشرکین عرب جو تھے ان کے لیے تو قرآن پڑھنا ہی کافی تھا، ترجمہ وہ سمجھ رہے تھے، اور ہمارے لیے کیا ہے ساتھ ترجمہ کرنا۔ تو اس لیے آج بھی جب قرآن مجید کا بیان کیا جائے، بیان کا مطلب ہے اس کی وضاحت کی جائے، بیان کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا۔ آج بھی جب قرآن کا بیان کیا جائے تو کیا خیال ہے جو مشرک لوگ ہیں انہیں نفرت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ لازماً ہوتی ہے، یہ آج بھی وہی دور ہے، اور اتنی نفرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ سننا تو پہلا نمبر ہے نا، آگے دوسرا نمبر ہے سمجھنا، تیسرا نمبر ہے ماننا، تو وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اتنی ضد اور عناد ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل کر دی، گویا کہ پردہ حائل ہو گیا، آپ کی بات ان کے دلوں تک پہنچی ہی نہیں۔ یہ پردہ نظر آنے والا پردہ نہیں ہے، یہ کون سا پردہ ہے جی؟ یہ نہ نظر آنے والا ضد کا پردہ ہے۔ کیا جی؟ جی میں اسی بھی یاد دیا نا بھائی تین نظر کچھ نہیں آندا، تیری اکھیں تے چربی چڑھی ہوئی ہے۔ کیا واقعی چربی چڑھی ہوتی ہے؟ کیا واقعی اس بندے کو کچھ نظر نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے نظر، لیکن ہم مثال دیتے ہیں کہ ایسی تیری حالت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ضد اور عناد کی وجہ سے ان کی مثال یہ ہے کہ گویا کہ ان کے سامنے اور آپ کے درمیان کیا ہو گیا ہے جی؟ حجابا مستورا، ہم نے پردہ حائل کر دیا ہے، چونکہ یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تیار اندر سے نہیں ہوتے۔ جب بندہ اندر سے تیار نہ ہو نا، ظاہری طور پہ جتنا آپ اس کو بیان کرتے رہیں وہ سارا اس کے اوپر سے گزر جائے گا، سارا۔ اس لیے اندر سے تیار ہونا، اور اندر سے تیار ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ انابت۔ کیا کہتے ہیں؟ انابت، یعنی اندر سے تیار ہے کہ میں یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بات سمجھ آ جائے، اگر سچی ہوئی تو میں مان لوں گا۔ اس کو کہتے ہیں انابت، کہ میں یہ سنتا ہوں اس نیت سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت یہ ہے، مہر جباریت لگ جاتی ہے۔ جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، چونکہ ان کا آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے، کل خدا کے سامنے پیش ہونے پر بھی ان کا ایمان
نہیں ہے، وہ صرف دنیا کو سمجھتے ہیں۔ تو میرے پیغمبر ہم ان کے اور تیرے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ پردے کا ذمہ وار کون ہے جی پردے کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ یہ خود ہے۔ جیسے کوئی بندہ جناب کسی کو قتل کر دے تو ہم جناب بعد میں جب تبصرہ کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جناب اس کو جج نے پھانسی لگا دیا۔ جج نے کیا کر دیا؟ بالکل ٹھیک ہے جی، جج نے پھانسی کا فیصلہ صادر کر دیا، لیکن حقیقت دیکھیں تو پھانسی لگنے کی اصل وجہ اس بندے نے خود پیدا کی ہے، ورنہ جج کسی کو کیوں پھانسی لگائے؟ جج خواہ مخواہ، یعنی خواہ مخواہ اس نے پھانسی نہیں لگایا۔ اصل ساری وجہ کیا تھی؟ اس بندے کا اپنا فعل تھا، جج نے اس کے فعل کی بنیاد پہ پھر اپنا وہ فیصلہ سنایا۔ اسی طرح جب یہ لوگ ضد کرتے کرتے، اناد کرتے کرتے، قرآن کے ساتھ دشمنی کرتے کرتے اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تکوینی طور پر ان کے دلوں کے اوپر ایک قسم کا پردہ حائل ہو جاتا ہے، اور ان کے جناب چہروں سے بھی اندازہ ہوتا ہے، چہروں سے بھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں بڑی خاص بات فرمائی ہے، اور وہ ہے چہرہ۔ آپ چہرہ دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں یہ بندہ مجرم ہے یا نہیں ہے، سارے جناب والا ہم اندازہ کر لیتے ہیں، یہ بندہ آج بڑا خوش ہے، یہ بندہ آج بڑی ٹینشن میں ہے، یہ بندہ آج پریشان ہے، یہ بندہ میری باتوں سے نفرت کر رہا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں، مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ خوش ہو رہا ہے اور یہ نفرت کر رہا ہے چہرے سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ۔ اب اس کا ترجمہ پھر میں کہتا ہوں، شیطان آپ کو کہے گا مولوی اپنی باتیں کرتا ہے، ترجمہ گھر میں جا کر دیکھ لینا، اگر میں نے غلط کیا ہو اگلے جمعے مجھے گریبان سے پکڑ لینا، لیکن مننا اس گل دے باوجود وات بھی جنہ نہیں مننا انہاں دی ضد پکی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، بینات، بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ آگے پھر کیا ہوتا ہے جی؟ جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، ان کی وضاحت کی جاتی ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا، تعرف فی وجوہ الذین کفروا، تم دیکھتے ہو کہ کافروں کے چہروں پہ المنکر، ناگواری آ جاتی ہے۔ المنکر کا معنی ناگواری، جناب اظہار یعنی کہ نفرت چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے کیا فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو ان کے چہروں پہ کیا ہو جاتی ہے جی؟ نفرت، ناگواری، پریشانی، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو قرآن کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اب اللہ نے فرمایا تعرف فی وجوہ الذین کفروا، یہ کیا ہوتے ہیں جی؟ تو میرے بھائیوں اس آیت کا نتیجہ یہی ہے کہ جس بندے کے چہرے پہ قرآن کی وضاحت کرنے سے ناگواری آئے اس بندے کا ایمان موجود نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ بات انجنا کیا ہے مولوی صاحب کفر دا فتوہ لین دین تے کفر دی مشین رکھی ہوئی، یہ قرآن نے فتوہ لگایا ہے، گھروں میں جا کر دیکھ لے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، یہ جناب ان کے چہروں پہ ناگواری آ جاتی ہے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہوتا ہے کہ یہ اس قرآن بیان کرنے والے کے ساتھ لڑ پڑے، بعض اوقات تو لڑ بھی پڑتے، اور جناب والا بڑی عجیب صورتحال ہوتی ہے، غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہائے اس نے قرآن کیوں بیان کیا۔ شاید آپ کو تجربہ نہ ہو، مجھے تجربہ ہے،
کئی دفعہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں، سامنے سے آدمی اتنا غضبناک ہوا، اتنا اس کو غصہ ہوا کہ وہ وہاں میرے سامنے کھڑے ہو کر پھٹ پڑا، یعنی کہ بول پڑا تقریر کے دوران۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، وہ لڑ پڑتے ہیں، ان کا دل یہ کرتا ہے کہ ہم اس پہ حملہ کر دیں، یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں بار بار یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھنے سے، صرف پڑھنے سے نہیں، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے مومن کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ خوشی، اور اس کا چہرہ کھلکھلاتا ہے اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ سکون انج نہیں کہ جناب مومن صاحب اور ستے پہ ہوں، اکھن جی میں قرآن، وہ تو شیطان اس کے اوپر آ چکا ہے۔ جب قرآن سنتے ہوئے آپ کو نیند آ جائے، سمجھ لیں شیطان نے حملہ کر دیا جی۔ تساں کے آکھنا بڑا سکون آیا پیا جی، میں تو ستا پیا، کیا بات ہے جی، قرآن دے سنن نال سکون۔ اے سکون نہیں میرے بھائی، یہ شیطان تمہارے اوپر مسلط ہوتا ہے تاکہ اللہ کے قرآن کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچو، یہ بھی بات سمجھ لیں۔ ہاں یہ سکون سمجھا ہوا ہے جناب، اللہ معاف فرمائے۔ کانی تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر یکادون یسطون، قریب ہے کہ وہ جناب پھٹ پڑے اس قرآن پڑھنے والے پر۔ اس لیے جس بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے، اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کو کیا ہوتی ہے؟ خوشی، فرحت، انبساط پیدا ہوتا ہے۔ اور جس بندے کے اندر ایمان اور عنابت نہیں ہوتی، اس کے جناب چہرے پر کیا ہوتا ہے؟ ناگواری۔ اب مجھے بتائیں، سب سے پہلے اندر ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا پہلے قرآن سمجھانے کی کوشش کریں؟ ایمان پہلے پیدا کرنا ہے بھائی، اندر مانے کہ یہ قرآن ہے۔ اب آپ کو میں قرآن سناتا ہوں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک کافر کو قرآن سنائیں وہ کہے گا پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا۔ آپ پر اثر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کا کلام ہے، اس لیے ایمان پہلے ہوگا اور اثرات بعد میں اللہ پیدا فرمائے گا۔ جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، گویا کہ اللہ ان کے درمیان اور میرے پیغمبر تیرے درمیان اللہ پردہ حائل کر دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے بنا دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے، یعنی آڑ پیدا ہو گئی ہے، ان یفقہوہ، کہ وہ قرآن کو سمجھیں۔ جب اندر ضد اور اناد ہو، آپ سارا قرآن پڑھ کے سمجھا دیں، جس بندے کے اندر ضد ہے وہ سمجھے گا؟ اس کی مثال اللہ نے دی ہے کہ اسی طرح سمجھیں کہ اس کے دل کے آگے اوپر کیا ہیں جی؟ پردے آ چکے ہیں، غلاف آ چکے ہیں، اور بات ان تک اثر انداز نہیں ہو رہی۔ اور اس پردے کو ڈالنے والا تو اللہ ہے، لیکن قصوروار کون ہے جی؟ خود بندہ ہے۔ ڈالنے والا اللہ، اس لیے فرمایا وجعلنا، ہم نے بنا دیا۔ ڈالنے والا پردہ کون ہے جی؟ اللہ، اور اصل ذمہ دار کون ہے؟ بندہ۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ان کے دلوں کے اوپر ہم نے پردے ڈال دیے کہ وہ قرآن کو سمجھیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اوپر ہم نے ڈانٹ ڈال دیے، بوجھ ڈال دیے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے سمجھو جیسے ان کے کانوں پہ کیا لگ گئے ہیں جی؟ وقرا، ڈٹے جان دے ہو بوتلاں دے، ڈٹے لگ گئے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، جو آدمی قرآن سن رہا ہے کافر ہے، اس کے کانوں کے اوپر ڈٹے لگے ہوتے ہیں؟ کان تو کھلے ہیں، وہ تو سن رہا ہے۔ اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے کہ ان کی حالت ایسے ہے، اللہ کی لعنت ان پہ ایسے پڑتی ہے کہ ان لوگوں کے گویا کے کانوں میں کیا ہیں جی؟
ہاں ان کے جناب وہاں لگے ہوئے ہیں، وقرا بوجھ ڈال دیا ہے، اللہ نے ان کے کانوں کو گویا کہ بند کر دیا ہے، یعنی اس ضد اور اناد کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مہرے۔ یہ پھر بھی بات سمجھ لے، قرآن مجید کے اندر یہ طریقہ بات کا یہ کئی دفعہ آیا ہے، سینکڑوں مرتبہ آیا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ سمجھ لیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے جی؟ بندہ خود۔ ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ بندہ خود۔ جیسے ہم کہیں جی جج نے پھانسی لگا دی، جج نے 25 سال انہوں جناب قید کر دیتا ہے، عام آدمی جس نے پچھلی سٹوری نہیں نہ سنی، جس نے وہ کہے گا یار جج کوئی بڑا ظالم آ، اس نے جناب بندے نو پھائی لا دیتا ہے، 25 سال قید کر دیتا ہے۔ لیکن جس نے پچھلی سٹوری سمجھی ہوگی وہ کہے گی او واکسی لگنی آئی نا، اس آپ اپنے پیراں تے کلہاڑی ماری ہے۔ تو اللہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس نے خود کلہاڑی ماری ہے اور پھر ان کے اوپر کیا لگ گئے ہیں؟ یہ تالے لگ گئے ہیں۔ اسی لیے پہلے سپارے میں اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ نے مہر لگا دی۔ مہر اے نہیں مولوی اور دستخط کیتے انتے مہر لا دیتی ہے، اے مہر مراد نہیں، مہر تو مراد ہے سیل لگا دی۔ کیا لگا دی؟ سیل۔ آپ کوئی چیز بند کرتے ہیں پھر اس کے اوپر سیل لگاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دی۔ یہ کس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے جی؟ اس بندے کی ضد اور اناد کی وجہ سے، اس بندے کی بدنیتی کی وجہ سے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پھر لگ جاتی ہے، جب یہ صورت بن جاتی ہے نا، اللہ معاف کرے، ضد کی یہاں تک بندہ پہنچ جاتا ہے، پھر تقریباً اس کو ہدایت ملنے کی امید باقی کوئی ہو الا ماشاء اللہ کہ وہ جناب خوش قسمت ہو، ورنہ جب ضد کرتے کرتے یہ صورتحال پہنچ جاتی ہے، سچ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو جواب بھی کوئی نہیں آتا، اندر اس کے جناب سچ آ جاتا ہے، کوئی جواب نہیں، لیکن پھر بھی ضد کی وجہ سے وہ کہتا ہے میں نے ماننا، میں نے کس کو ماننا ہے؟ اپنے باپ دادے کو۔ میں نے کس کو ماننا ہے؟ اپنی پارٹی اور اپنے گروہ کو۔ میں نے کس کو ماننا ہے؟ اپنے فرقے کو۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے پھر اس بندے کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، پیچھے چلو اس چیز کے جو اللہ نے اتاری ہے۔ کس کے پیچھے چلو؟ قرآن کے پیچھے۔ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں ہم تو قرآن کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں، ہم تو اسی بات کے پیچھے چلیں گے جو ہماری پارٹی اور ہمارا گروپ اور ہمارے باپ دادے ہمیں کہتے ہیں۔ جب قرآن کے مقابلے میں یہ پوزیشن وہ بندہ اختیار کر لے تو سمجھ لو اب اس کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں، ضد کی وجہ سے پردہ حائل ہو چکا ہے۔ اسی طرح سورۃ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورۃ یاسین کی ابتدا میں انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، اب وہاں بھی اللہ نے اسی کی مثال دی ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، گویا کہ ہم نے ان کے گلے کے اندر، ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیے ہیں، فہم مقمحون، اور وہ سروں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ توق تو مراد ہے بھائی گلے دے وچ اتنا چیڑا ہے، کدی کسی بندے دا گلا ہوئے نا خراب یا کوئی مسئلہ ہوئے تے اس او کے پائے ہوندا جناب، اس پائے ہوندا او پٹا جیا تا او دی گردن سدھی رہے، لیکن ایک توق اتنا چیڑا ہوندا ہے کہ بندے دا ایتھے منہ آ جاندا ہے، ایتھے اتنا توق ہے اور ہے بھی لوہے کا، وہ اگر ڈال دیا جائے ایتھے تے اس منہ اتنا چاہے ہو یا انہوں رستہ نظر آنا، انہوں اگو کھڈا مڈا نظر آنا۔ اللہ نے یہ مثال دی ہے۔ ہاں جی، انا جعلنا فی
اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان، او توک انہاں دیاں کھاڑیاں تک اپڑ گیا ہے، اتھوں تک اپڑ گیا ہے، فہم مکمحون، تے انہاں منہ اتاں چائے ہویا ہے۔ اے پنجابی ترجمہ ہے۔ ہن اللہ فرماندے اس بندے نو راہ نظر آ سکتا ہے بھئی اگو نالی ہے، فلانی ہے، کنواں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ان کی حالت یہ ہے کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی، ان کے آگے بھی دیوار بنا دی، ہاں، اور پیچھے بھی کیا ہے جی؟ دیوار بنا دی۔ اللہ یہ بھی دوسری مثال ہے کہ جیسے کوئی آدمی کھڑا ہے اور اس کے آگے بھی دیوار ہے بالکل، اور پیچھے بھی دیوار ہے، اور دائیں بائیں سے بھی وہ بالکل جناب ڈھکا ہوا ہے، اور اندھیرا جی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اندھیرا گھپ ہے، اس بندے نو راہ لب سکتا ہے جی؟ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس کو تو نظر بھی کچھ نہیں آئے گا، یعنی اگو بھی ڈکا تے پچھو بھی ڈکا، دائیں بائیں تو بھی ڈکا تے وچکار ہنیرا گپ، اور اے بندہ اتھے کھڑا ہے، انہوں تسی آکھ سکتے ہو بھئی اے چلسی تے اے منزل مقصود تے پہنچ جائے گا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میرے پیغمبر یہ اس موقع تک پہنچ چکے ہیں، اس حالت تک پہنچ چکے ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اب ان کو آپ ڈرائیں سمجھائیں نہ ڈرائیں، ان کے لیے کیا ہے جی؟ برابر ہے، یعنی ان کو ہدایت مل۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مہر جباریت کا ذکر کیا کہ یہ لوگ جو نفرت کرتے ہیں نا، صرفنا، ذرا پیچھے جائیں، صرفنا فی ھذا القرآن، ہم نے تو بڑی بڑی مثالیں وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ضد اور اناد کی وجہ سے ان کی مثال ایسے ہے جیسے ان کے آگے کوئی پردہ آ چکا ہے، یا جیسے ان کے دلوں پہ پردے حائل ہو چکے ہیں، ان کے کانوں پہ ڈانٹ لگ چکے ہیں، اور یہ کبھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مہر جباریت کا ذکر کیا، اور یہ لگتی کس لیے ہے جی؟ ضد کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ایک ہوتی ہے ضد، ایک ہوتی ہے انابت، یہ دونوں آپس متضاد ہیں۔ جب ضد ہوگی تو انابت نہیں ہوگی۔ ضد اے وے کہ میں نہیں مننا، میں اپنا گروپ نہیں چھوڑنا، میں اپنے بزرگ نو نہیں چھوڑنا، یہ ہے ضد۔ اور انابت یہ ہے کہ اگر مجھے بات سمجھ آ گئی تو میں من لیسا، میں من لیسا، میرے پیو دادے کوئی معصوم تو نہیں، میرا بزرگ اور میرا مرشد اور میرا پیر کوئی معصوم تو نہیں، اگر گل چنگی ہوئی ٹھیک ہوئی قرآن دی ہوئی میں من لیسا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انابت۔ دعا فرمائیں اللہ انابت عطا فرمائے، اللہ ضد سے بچائے۔ یہی تو ضد تھی کفار کی جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوئے اور جہنم کا ایندھن بنے۔ تو اس لیے میرے بھائی حق کے مقابلے میں ضد نہیں کرنی چاہیے، بات کو سمجھیں، اور اگر بات ٹھیک ہے تو اس کو فالو کریں، اس کے اوپر جناب چلیں، بالکل ضد نہ کریں۔ اپنی پارٹی، اپنا گروپ، اپنا مولوی، اپنا بزرگ، اپنا مرشد، سب نو سائیڈ تے رکھ کے اللہ دا قرآن سمجھو۔ انہاں سارے دی کولو غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، تے اللہ دے قرآن کولو غلطی گل ختم ہو گئی جناب۔ اتھے آؤ نا جناب، اس گل تے کون آنے واسطے تیار ہے؟ ہاں جی، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اللہ فرماتے ہیں خاص طور پہ اے ضد اس وقت اناندی ہوندی ہے جدو اے ٹائم آندا ہے نا، اس ٹائم تے وقت ہو رہی جناب والا ضد انان چڑھ ویندی ہے تے زیادہ اے ضد وچ آ ویندے۔ کدوں جی؟ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، پھر قرآن کا لفظ آیا، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، میرے پیغمبر جب آپ قرآن کی روح سے اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، میرے اللہ دا ذکر کرو نا،
کوئی خاص تکلیف نہیں ہوندی، لیکن جدو نفی کی جاوے نا وحدہ دے وچ کیا ہے کہ ہکو اوے باقی اس دے قابل نہیں ہے، جب یہ کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ اے اس زمانے دی گل ہے تے تسی میں آج جا دیو مولوی صاحب فلانا بندہ جمعہ چھوڑ گیا، فلانا بندہ جمعہ تے میرے بھیا میں تے شے کوئی نہ اللہ دے نبی نو اگلے چھوڑ گئے۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ نفرت کر کے اٹھ جاتے ہیں، محفل سے چلے جاتے ہیں، محفل دے وچوں چلے جاندے۔ تو کیا خیال ہے جن کے اندر ایمان نہیں ہے وہ تو اس قسم کی حرکتیں کریں گے؟ وحدہ کس وقت جی؟ اچھا عام قرآن بیان کرو نا، عام قرآن پت بھی گزارا ہے، لیکن اللہ فرماندے ہیں نہیں، جب قرآن کی روح سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو کہ اللہ کی یہ صفت ہے، فلانے کی نہیں ہے، پیر کی نہیں ہے، پیغمبر کی نہیں ہے، جب وحدہ بیان کرو تو نفرت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو اصل ان کی نفرت کی بنیادی وجہ کیا ہے جی؟ رب کی توحید، وحدہ، کیا جی؟ وحدہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ حضرت ابراہیم نے اور حضرت ابراہیم کے ایمان والے ساتھیوں نے یہ اعلان کیا تھا، اور اعلان کہاں اللہ نے ذکر کیا؟ ہن میرے نال نہ کبڑی ونجائے مولوی صاحب یہ گل کر دیں، اور وہ اعلان کیا ہے؟ انا براء منکم، کہ ہم تم سے توڑ پیدا کرتے ہیں۔ اگر یہ میں نہ ہوئے میرے نک کپ دیو۔ انا براء، ہم لا تعلق ہیں تم سے، لا تعلق ہیں تم سے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان ہستیوں کی عبادت سے بھی لا تعلق ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی ہمارا تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق۔ یہ ترجمہ دیکھ لیں، ایمان سے بتائیں یہاں جوڑ پیدا ہو رہا ہے یا توڑ پیدا ہو رہا ہے؟ اور رب حضرت ابراہیم کی تعریف کر رہا ہے کہ میرے پیغمبر نے یہ بات کہی تھی، اور رب نبی پاک کے صحابیوں کو کہتا ہے اور تمہیں بھی انجے کرنا چاہیے۔ حضور دے صحابہ کو اللہ کیا کہتا ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہیں بھی حضرت ابراہیم دیا ہے گل دوتے ٹرنا چاہیے۔ مشرک اور جناب ایسا آدمی، اس کے ساتھ دلی تعلق رکھنا نہیں چاہیے۔ انا براء منکم، حضرت ابراہیم نے فرمایا وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تم سے بھی بیزار، کفرنا بکم، ہم نے انکار کیا تمہارا بھی، کفرنا بکم، تمہارا بھی انکار کیا، تمہارے عقیدے کا بھی، ہاں، وَبَدَا بَيْنَنَا، اور پیدا ہو گیا ہمارے درمیان، وَبَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، کون سی چیز پیدا ہو گئی؟ پھر قرآن ہے، گھر میں جا کر ترجمہ دیکھنا ہے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، عداوت تے جان دیو، ادھے وچ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مشرکوں کو کہ اج تو پیچھے تہاڈے ساڈے درمیان محبت پیدا ہو گئی، جوڑ پیدا ہو گیا، عداوت پیدا ہو گئی۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہاں، عداوت والبغضاء، بغض پیدا ہو گیا ہے، نفرت پیدا ہو گئی ہے، یعنی آج تو پیچھے تہاڈا ساڈا تعلق ختم ہے۔ یہ کون تعلق کے خاتمے کی بات بیان کر رہا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، یہ تعلق کے خاتمے کا اعلان فرمایا۔ تعلق جڑ بھی سکتا ہے، جڑ بھی سکتا ہے، وہ کب جڑ سکتا ہے؟ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب تک تم اللہ کی توحید پر ایمان نرا اللہ تے ایمان نہیں لے آونا، وحدہ،
اس اکیلے اللہ پر ایمان لانا ہے، تب میرا اور تمہارا تعلق جڑ سکتا ہے۔ تو وحدہ آیا کہ نہ آیا؟ تو قیامت والے دن جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے، رب کے سامنے گزارش کریں گے، یا اللہ تو نے ہمیں جہنم کے اندر پھینک دیا، یا اللہ مہربانی فرما، ہماری خلاصی فرما، اور اللہ سے گزارش کریں گے، عاجزی سے کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، یا اللہ نکلنے کا کوئی رستہ ہے تو بتا۔ اللہ فرمائے گا کوئی رستہ نہیں ہے نکلنے کا۔ اتھائی رانا نے ہمیشہ 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 پرماننٹ اتھائی رانا نے جانمیوں نے پوچھا یا اللہ ایڈی ناراضگی دی وجہ کے وے، ایڈی ناراضگی۔ اللہ فرماتے ہیں ناراضگی کی وجہ یہ ہے اذا دعی اللہ وحدہ، او دنیا میں جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا، کفرتم تم کیا کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ پھر اس وقت جناب جب اکیلے اللہ کو وحدہ کر کے پکارا جاتا تھا تم پریشان اور ناراض ہوتے تھے، نفرت کرتے تھے، اور جب اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی ملا کر پکارا جاتا تھا پھر یہی وجہ ہے تمہارے جہنم میں جانے کی، اللہ نے فرما دیا۔ اس لیے میرے بھائی وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب قرآن میں اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے تو وہ نفرت کر کے جناب واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یستمعون به، کدے کدے سن دے بھی آن، کدے کدے سن دے بھی آن، اے نہیں ہر واری مل ویندے آن، کدے کدے آندے آن تے سن دے آن تے وچ باندے آن۔ اور کیوں سن دے آن؟ بھائی کوئی گل لبے، کوئی گل لبے، کوئی اعتراض لبے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یستمعون به، ہم جانتے ہیں وہ جس نیت سے سنتے ہیں، ہم ان کی نیت کو بھی جانتے ہیں۔ اگر سن رہے ہیں آئے ہوئے ہیں تو نیت ان کی ماننے کی نہیں ہے، نیت کیا ہے کہ کوئی گل اعتراض لبے، اسی بھی جناب مولوی دوتے اعتراض کریں گے۔ بما یستمعون به وَإِذْ هُمْ نجوا، اللہ فرماتے ہیں میں او وقت بھی جانداں جدو مشورے وچ باندے ہو۔ مشرکین مکہ مشورے بھی کرتے تھے، اور مشورہ کیا کرتے تھے کہ قرآن دا بیان کیویں بند ہوئے، قرآن دا بیان فلانا بندہ سنن لگ گیا ہے، نیڑے لگن لگ گیا ہے، انہوں کیویں ہٹاونا ہے، انہوں کے کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ هُمْ نَجْوَا، جب تم مشورے کرتے ہو، ہاں مشورے کرتے ہو، اس کو بھی میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے مشورے خیر کے مشورے نہ۔ قرآن سے ہٹانے کے لیے بندہ مشورہ کرے تو کیا خیال ہے مشورے سے رحمت نازل ہوگی، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور اسی لیے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ قرآن سے ہٹانے کا مشورہ، قرآن سے دور کرنے کا مشورہ، ہمیں بھائی میرے بھائی اللہ کے قرآن کی طرف آنا چاہیے۔ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، میں وہ بھی جانتا ہوں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ یہ نبی تو جادو زدہ ہے، یہ نبی کیا ہے، جادو زدہ ہے، یعنی اس کے اوپر تو جادو ہو چکا ہے۔ یہ بھی مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا کہ ہم اس نبی کی بات کیوں مانیں، کیونکہ اس نبی پہ جادو ہو چکا ہے، اور جس پہ جادو ہو جائے اس کا سینس دماغ صحیح کام نہیں کرتا۔ ایک مسحور کا معنی ہے پاگل، مجنون، کیا معنی ہے جی، مجنون اور پاگل، اور اللہ کا نبی کبھی مجنون اور پاگل نہیں ہوتا، یہ بات سمجھے۔ بیماری لگ جاندی ہے نا، اے جی میں تباخیر چڑھ گئی ہے، میں جناب گلاں بھول ویندیاں، میں جناب کملا ہویا ودا، آخر عمر ہو جاتا ہے نا، ہو جاتا ہے دماغ پہ اثر، اللہ کے نبی پہ یہ اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی دماغ اس کی وحی کا مرکز ہے، اور جب مرکز کے اوپر اٹیک ہو جائے جنون کا اور پاگل پن کا، مالی خولیے کا، اور جناب ان بیماریوں کا، مالی خولیہ ایک مرض ہے، بیماری ہے،
عشق ایک بیماری ہے جناب جس سے دماغ متاثر ہوتا ہے، تو نبی ہر اس بیماری سے پاک ہوتا ہے جس سے اس کے دماغ میں فطور اور اثر پیدا ہو، کیونکہ دماغ کیا ہے؟ مرکز وحی ہے۔ تو اگر مرکز وحی کے اندر گڑبڑ ہو جائے تو پھر نبی صحیح بیان کرے گا، اس لیے اس کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ مرکز وحی ہے قلب۔ کیا ہے جی؟ قلب۔ نزل بہ الروح الامین، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن نازل کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لانے والا کون ہے؟ روح الامین۔ اور یہ کہاں لے کر آیا؟ علی قلبک، علی قرآن آیا میرے پیغمبر تیرے دل دے اتے، اندروں جناب قرآن کہاں پہنچ گیا؟ اللہ کے نبی کے دل پر۔ جب یہ دل جو ہے یہ قرآن کی وحی کی نازل ہونے کی جگہ ہے تو اللہ کے نبی کا دل بھی کسی جادو سے متاثر ہو سکتا نہیں ہے۔ نہ نبی کے دماغ پہ، یہ بات سمجھ لیں، نہ نبی کے دماغ پہ جادو کا اثر ہوتا ہے اور نہ نبی کے دل پہ۔ اگر ان دو پہ جادو کا اثر ہو جائے، گڑبڑ پیدا ہو جائے تو پھر وہی محفوظ نہیں رہتی۔ اس لیے بات سمجھیں، وہ کہتے تھے مسحور ہے، پاگل ہے، دماغ خراب ہے۔ اللہ کے نبی کے دماغ کے اندر فرق آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اس لیے میرے بھائی اللہ نے آپ کے دل کی بھی گارنٹی لی ہے اور دماغ کی بھی، بلکہ اللہ نے تو زبان کی بھی گارنٹی لی ہے، زبان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، صحابی لکھ لیتے تھے۔ ایک صحابی جناب پین کاغذ لے کے بیٹھا، لکھی آندا۔ حضور ناراض ہوئے، ان کسی نے کاوڑے نے اس لکھ لیا۔ حضور خوش ہوئے، جناب ہسن گپ شپ لائیے صحابہ نال، اس لکھ لیا۔ وہ صحابہ کہ یار ہر وقت لکھ دیں، ہر گل لکھ دیں تے مہربانی کیتی کر، جدوں آپ ناراض ہوندے یا اس قسم دی کوئی گل ہوندی لکھن والی گل لکھی کر، تو ہر گل لکھی آنا ہے حضور دی۔ اس آخیا ٹھیک ہے یار، گل تو ٹھیک ہے، اس نے لکھنا بند کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں لوگوں آخیا تے میں لکھنا بند کر دیتا ہے، تے اس وجہ تو بھائی کدی تسی ناراض ہوندے ہو، کدی کوئی حالت ہوندی ہے نہ، ہن ہر گل تسی میری ٹیپ کیتی آؤ، یہ گل اچھی ہے؟ میں کدیں جناب کسی حالت چاہ کدی۔ حضور نے فرمایا نہیں، عبداللہ ابن عمر ابن العاص اکتب، تو لکھتا رہے۔ پھر اپنے منہ کے طرف اشارہ فرمایا، لا یخرج من ھذا الا الحق، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہاں اس میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ وما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی، نبی کی زبان کی بھی گارنٹی اللہ نے دی ہے، نبی کے دل کی گارنٹی بھی اللہ نے دی ہے، نبی کے دماغ کی گارنٹی بھی۔ اگر ان پہ اثرات ہو جائیں تو پھر وہی محفوظ رہ سکتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔